الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ کن لوگوں کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی؟ مسئلہ: نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو اور جو منصب محبت پر فائز ہے، وہ جسم جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور وہ جو ہر وقت درود شریف پڑھتا ہے، ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ جو شخص انبیاء کرام علیہم السلام کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، وہ گمراہ، بد دین، خبیث، مرتکب توہین ہے۔ ماشاءاللہ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ انسان کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے، اس کا بدن ختم ہو جاتا ہے، مگر کچھ خاص نیک لوگ ایسے ہیں کہ جن کا کفن اور جن کے بدن قبر میں بھی سلامت رہتے ہیں، مٹی ان کے بدن کو نہیں کھاتی، جیسے نبی، اللہ کے تمام نبی، ولی، عالم دین، شہید، حافظ قرآن، اور جو اللہ پاک کی محبت، حقیقی محبت جس کو حاصل ہے، اور وہ جس نے کبھی گناہ نہ کیا اور جو ہر وقت درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں بھی اپنی عادت میں یہ شامل کر لینا چاہیے کہ ہم ہر وقت کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں اور زیادہ سے زیادہ ہم درود پاک پڑھتے رہیں۔ قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین، آسمان اور جو کچھ ان میں ہے، سب فنا ہو جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے تھوڑی سی ہم یہاں لکھتے ہیں۔ 1. خسف، یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے: پورب میں، پچھم میں اور عرب میں۔ 2. علم دین اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ 3. جہالت کی کثرت ہوگی۔ 4. شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی اور اس بے حیائی کے ساتھ کہ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ 5. مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی۔ عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ 8. مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ 9. گانے باجے کی کثرت ہوگی۔ 10. اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے۔ 11. بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے۔ 12. ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا، وہ بڑے بڑے محلوں پر اترائیں گے۔ 13. مسجد میں لوگ چلائیں گے۔ 14.
اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ 15 وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد جلد گزرے گا۔ 16 درندے جانور آدمی سے بات کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا، جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ 17 سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ 18 علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی۔ ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے، جیسے مسیلمہ کذاب، طلیحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجاح، مرزا علی محمد باب، مرزا علی حسین بہاؤاللہ، مرزا غلام احمد قادیانی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے۔ اللہ پاک عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ